میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایسی حیران کن ہے کہ سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ہم بھی وہ غلطی تو نہیں کر رہے جس کی سزا نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا بیان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی کے جسم کے ان حصوں کو چھونے اور چومنے کی جرت کرتے ہیں جنہیں شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا انجام لکھا جا چکا ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی تباہی لے کر آئے گا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی رحمت کے فرشتے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے ناراض ہو جائیں تو رزق بانٹنے والے فرشتے بھی خفا ہو جائیں گے، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے خفا ہو جائیں تو سمجھ لو پھر تم تو کیا، تمہاری نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ گھر کے اندر سے سکون نام کی چیز ختم ہو جائے گی، بچوں کے نصیب سے برکت مٹ جائے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی اور شیطان تمہارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور اس راز کو جان کر آپ چونک جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان اپنی حدود پھلانگتا ہے، جب وہ نفس کی پکار کو رب کے احکام پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ شرم اور حیا کی چادر کو روند کر ہوس کے اندھے کنویں میں جا گرتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس پر نہ زمین کی برکت باقی رہتی ہے نہ آسمان کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ معراج کی رات جب میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم سڑ رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھیں۔ میرے نبی نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے جنہیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان سنے بغیر مت جائیے گا، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ عام بات نہیں ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور عبرتناک واقعہ سناتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہی کام لوط علیہ السلام کی قوم نے کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے جن کے دلوں سے حیا تو ختم ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ لیتے تھے، جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے۔ یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، بار بار انہیں غلط کاموں سے روکا، بار بار وارننگ دی، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے اور نہ ہی پلٹے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا، آسمان سے پتھر
पत्थरों की बारिश हुई, जमीन उनके कदमों तले से खींच ली गई, उनके खूबसूरत घर, उनकी आबाद बस्ती, उनकी आसाइशें सब कुछ पल भर में उलट दी गईं। वो बस्ती जो एक दिन रौनक से भरी होती थी वो चीखों से गूंजने लगी और उनकी लाशें जमीन में दफन हो गईं। अल्लाह की लारैब किताब ने उनके अंजाम को क़यामत तक के लिए मिसाल बना दिया। सोचो मेरे भाइयों, वो कौम जो सिर्फ अपनी हवस के पीछे लगी रही, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को दीन, फितरत और इंसानियत पर तरजीह दी, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा इबरतनाक अंजाम दिया कि आज तक उनके खंडरात पर कदम रखने वाले कांप जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जो कौम हवस की पुजारी बन जाए, जो बीवी की इज्जत को रोंद डाले, जो हया की चादर को फाड़ दे, जो निकाह के दायरे को भी नफ्स की भूख से आलूदा कर दे, वो फिर कभी नहीं बच सकती। अल्लाह का अजाब ना सिर्फ उन पर बल्कि उनकी नस्लों पर भी उतरता है। ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं आता, उनके घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और उनके रिज़्क से बरकत छिन जाती है। वो ज़ाहरी तौर पर कुछ भी हों, अंदर से वीरान, खाली और बर्बाद हो चुके होते हैं। और ये सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ एक गुनाह की वजह से, हदूद तोड़ने की वजह से, हवस के पुजारी बनने की वजह से और अल्लाह के अहकाम को मजाक समझने की वजह से। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, होश करो, इबरत हासिल करो और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम से सबक सीखो। मेरे इस्लामी भाइयों, अब चलते हैं हम अपने उन्वान की तरफ। आज का हमारा उन्वान है कि औरत के 3 नाजुक हिस्सों पर बोसा देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मेरे भाइयों, किसी दानश्वर ने कहा था कि बीवी एक ऐसा मेवा है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये बात आज के दौर में पूरी सच्चाई के साथ साबित हो रही है। गौर करें, आज के नौजवान जो अभी कंवारे हैं, उनका सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि जल्दी शादी हो जाए ताकि बीवी के साथ लुत्फ उठा सकें, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार सकें। मगर जैसे ही शादी होती है, ख्वाब बिखरने लगते हैं और फिर वही लोग कहते पाए जाते हैं, काश हमने अभी निकाह ना किया होता। आज के शादीशुदा मर्द कहते हैं कि बीवी नाफरमान हो चुकी है, बातों बातों पर जुबान चलाती है, इज्जत पर वार करती है। हालांकि एक वक्त था कि यही बीवी खुशियां लेकर आई थी, फर्मा बरदार थी, सुकून का जरिया थी। आज वही बीवी दुख देने का सबब बन गई और बहुत से लोग अपनी बीवियों की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं। हर लम्हा एक नई उलझन, एक नया दुख, एक नया बोझ इंसान पर छाया रहता है। और इस सब की वजह यही है कि जब से हमने अपनी बीवियों के साथ वो अमाल शुरू किए हैं जो अल्लाह ताला के नापसंदीदा हैं, तब से हमारी जिंदगियों से सुकून उड़ गया है, रिज़्क का बहाव रुक गया है, खुशियां खत्म हो गई हैं और घर मुसीबतों के घड़े में गिर चुका है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दलदल में धंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। बड़े बड़े पीरों के पास गए, दरवेशों के पास जाकर दुआएं करवाई, तावीज लेकर आए, मगर यहाँ ना किसी की दुआ काम कर रही है, ना किसी का दम, ना कोई तावीज। क्योंकि जब गुनाह का दरवाजा खुला हो तो बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बीवी के अंदर जो सुकून रखा है वो किसी और चीज के अंदर नहीं रखा, चाहे वो चीज दुनिया की कीमती से कीमती दौलत ही क्यों ना हो। अगर बीवी फरमाबरदार हो, शोहर की इज्जत करे, तो वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया, बीवी तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो इस्तेमाल करो। और ये भी कहा गया कि बीवी शोहर का जिस्म है और शोहर बीवी का जिस्म है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हैं, जुदाई का तसव्वुर भी नहीं। लेकिन कुछ लोग इस तालीम को, इन अल्फाज को, इस रिश्ते की गहराई को समझने की बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की हद से बढ़ जाते हैं।
بیوی کی محبت کو عزت کے بجائے ہوس بنا لیتے ہیں، اور اسی ہوس کی پجاری سوچ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں رہتی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مگر عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے، جہاں ایک 30 سالہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو علاج بھی کروایا۔ پہلے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس گیا، پھر بڑے اسپتالوں کا رخ کیا، مہنگے ٹیسٹ کروائے، بڑی بڑی فیسیں ادا کی، لیکن شفا نہ ملی، بلکہ بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مرض ہے کیا۔ جسم میں جراثیم تیزی سے پھیل رہے تھے اور وہ جراثیم زہر کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دوائیں دی گئی، انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس چڑھائی گئیں، مگر جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر اس نوجوان کے قریب بیٹھا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر یہ مہلک جراثیم گھس آئے۔ نوجوان نے پہلے تو نظریں جھکائیں، لیکن پھر مجبور ہو کر بول ہی پڑا، ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بہت ہی بری عادت ہے، آپ چاہیں تو اسے غلیظ سمجھیں یا ناپاک۔ وہ عادت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر بلاتا تھا اور اس کے جسم کے اس نازک حصے کو چوسا کرتا تھا جس سے جراثیم پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تک میں تقریباً 100 لڑکیوں کے اس ناپاک حصے کو چوس چکا ہوں اور ان سب کے ساتھ گناہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہا، چلو تم نے سچ بول دیا، اب ہم اسی بنیاد پر علاج کریں گے، مگر افسوس علاج جو تھا وہ ناکام رہا۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نوجوان موت کی دہلیز تک پہنچ کر مر گیا۔ نوجوان تو مر گیا، مگر اس کے اندر کے جراثیم نہ مرے۔ جب اس کی روح نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ عام طور پر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون رک جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس خون میں ایسی شدید بدبو تھی کہ علاقے کے قریب جانا تو دور کی بات، اس کی لاش تھی اس کے قریب جانا تو بڑی دور کی بات، کھڑکی کھولنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ اس کی لاش کو بڑی ہی مشکل سے قبرستان لے جایا گیا۔ اپنے منہ کو بند کر کے، ناک پر دوپٹہ دے کے بڑی مشکل سے نوجوان اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گئے، اور کئی لوگ تو جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکے۔ تدفین کے بعد بھی پورے 1 مہینے تک اس بدبو نے پورے محلے کو لپیٹ میں لیے رکھا۔ لوگ دم گھٹنے کی شکایت کرنے لگے، گھر بند رکھے جانے لگے، اور آخر کار ایک قاری صاحب نے فرمایا، بھائیو یہ جراثیموں کی بدبو نہیں، یہ تو گناہوں کی بدبو ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے یہ بدبو دور ہو جائے، یہ بے برکتی ختم ہو، تو اپنے گھروں کو پاک رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کو عام کرو اور اس گناہ کو چھوڑ دو جو یہ نوجوان کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہی اعمال جاری رکھے جنہیں اللہ اور اس کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، تو شاید آپ کا انجام بھی اس نوجوان سے مختلف نہ ہو۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سنبھل جاؤ، اور بیوی کو صرف محبت، عزت اور حلال دائرے کے اندر ہی اپناؤ، ورنہ تمہاری سانس تو باقی رہے گی، مگر تمہارا سکون، تمہارا رزق اور تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب کچھ کرنا، دنیا کی ہر جائز خوشی لینا، نکاح کے دائرے میں بیوی سے محبت ضرور کرنا، اس کے ساتھ پیار بھرے لمحات گزارنا، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی کی 3 نازک چیزوں کو کبھی بھول کر کے بھی مت چوسنا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میں پہلے بتا چکی ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے بیوی کی شرمگاہ۔ اگر تم نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ سے چوسنا شروع کر دیا
تو سمجھ لو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا تھا جس کا واقعہ ابھی تم سن چکے ہو۔ وہ نوجوان اسی گناہ کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ ملا، اور آخر کار وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے ساتھ محبت کرو مگر حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بیوی کو عزت دینا ایمان ہے، مگر اس کے جسم کے ساتھ وہ عمل کرنا جنہیں اللہ نے ناپسند فرمایا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص حیا کے پردے کو پھاڑتا ہے وہ اپنے نصیب کے چراغ کو خود بجھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک درویش کی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔ ایک بار ایک درویش ایک گاؤں سے گزرا۔ وہاں ایک میاں بیوی کے گھر کے باہر چیخوں کی آواز آئی۔ درویش رکا، دیکھا کہ شوہر غصے میں بیوی پر چلا رہا ہے اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا، شوہر باہر آیا۔ درویش نے کہا، اے انسان، کیوں چیخ رہا ہے؟ شوہر بولا، یہ عورت میری بات نہیں مانتی، میرا دل نہیں بہلاتی، میرے قریب نہیں آتی۔ درویش نے نرم لہجے میں کہا، کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے؟ کیا تو کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے؟ کیا کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ کبھی اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے؟ یا صرف جسم کو جانا، روح کو نہیں؟ یاد رکھ، جب شوہر بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو چھوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے، مگر جو شوہر جسم کو تسکین دے کر دل کو توڑ دیتا ہے، اس کے گھر میں نہ برکت رہتی ہے، نہ محبت، نہ ہی رحمت۔ شوہر خاموش ہو گیا، بیوی کے آنسو تھم گئے۔ درویش نے جاتے ہوئے کہا، اے انسان، بیوی اللہ کی رحمت ہے، اس کے جسم میں لذت تلاش کرو گے تو چند لمحوں کی خوشی ملے گی، مگر اس کے دل میں جگہ بنا لو گے اگر، تو پوری زندگی جنت جیسا مزہ پاؤ گی۔ انسانی عقل دنگ رہ گئی اس درویش کی بات سن کر، کیونکہ اس نے صرف ایک جملے میں پوری زندگی کا پورا جو آئینہ تھا فلسفے کو سمجھا دیا، پورے آئینے کو پیش کر دیا کہ اگر بیوی کے جسم کو محبت سے چھوا جائے تو وہ سکون دیتی ہے، لیکن اگر ہوس سے چھوا جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل سے محبت دو، اس کی روح کو عزت دو، کیونکہ وہی عورت جو تمہارے لیے سکون کا سمندر بن سکتی ہے، اگر تم نے اس کی حیات توڑی تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طوفان بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک گنہگار شخص کی کہانی سناتی ہوں، جو انسان کی ہوس اور آزمائش کا ایسا منظر ہے جو دلوں کو ہلا دے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے، باتیں کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو بالکل برہنہ حالت میں ریت کے ٹیلے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر ریت ڈال رکھی تھی، صرف چہرہ باہر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو عرض کی، اے موسیٰ، اللہ سے جا کر کہنا کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے وہ سب اکٹھا دے دے تاکہ میں آرام سے زندگی گزار سکوں اور اس امتحان سے جو ہے باہر نکل سکوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کے نصیب کا سب رزق اکٹھا دے دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور اس شخص کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص امیر بن گیا، دولت، مال، خادم، غلام اور نوکرانیاں سب کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن جب دولت آئی تو ایمان رخصت ہو گیا، اور جب آسائش آئی تو حیا مر گئی۔ اس نے اپنی دولت کو عیاشی میں اڑا دیا، خوبصورت لونڈیوں کو خریدا اور اپنی نفسانی خواہشات میں غرق ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی راستے سے گزرے۔ پوچھتے پوچھتے اس شخص کے بارے میں خبر ملی کہ لوگ اسے زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لوگوں سے پوچھا، اس نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟
لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اس نے عیاشی کی انتہا کر دی، اپنی لونڈیوں کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا، جوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیں اور گناہوں کو فخر بنا لیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کے آنسو بہ نکلے اور فرمایا دیکھو یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اکٹھا مانگ لیتا ہے مگر حیا اور شکر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی اے موسیٰ دیکھ لو، جب انسان کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ دے دیا جائے اور وہ شکر کی بجائے گناہ میں پڑ جائے تو میں اس سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہوں جو کبھی اس کا فخر ہوا کرتا تھا۔ اے میرے بھائیوں، آج کے مرد بھی اسی راہ پر چل پڑے، ان کے موبائلوں میں فحاشی، زبانوں پر گناہ، نظروں میں بے حیائی اور دلوں میں ہوس کے بت بس گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں انسان نماز میں نہیں، عبادت میں نہیں، بلکہ عورت کے جسم میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ مگر یاد رکھو، جو شخص اپنی ہوس کو معبود بنا لے اور اپنے رب کو کھو دیتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو نہ دولت ساتھ دیتی ہے، نہ اولاد اور نہ ہی عزت۔ ہوش کے ناخن لو، اپنی بیوی کو محبت دو، گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ انجام وہی ہوگا جو اس گنہگار شخص کا ہوا، دنیا میں ذلت، قبر میں بدبو اور آخرت میں عذاب۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی عورت کی یا اپنی بیوی کی شرمگاہ بار بار چوسنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر 100 سے زائد بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے میں تمہیں 10 بہت بڑی اور خطرناک بیماریوں کے نام بتاتی ہوں۔ نمبر 1، منہ اور گلے کا کینسر۔ نمبر 2، پیٹ میں زہریلے جراثیموں کا پھیل جانا۔ نمبر 3، جگر کا سکڑ جانا۔ نمبر 4، دانتوں اور ہڈیوں کا گلنا۔ نمبر 5، خون کے اندر بیکٹیریا کا داخل ہونا۔ نمبر 6، جنسی کمزوری اور مردانگی کا ختم ہو جانا۔ نمبر 7، دل کی شریانوں میں جراثیم کا جم جانا۔ نمبر 8، معدے میں زخم بن جانا۔ نمبر 9، جسم سے بدبو کا نہ ختم ہونا۔ اور نمبر 10، جلد کی لا علاج بیماریاں۔ یہ ہیں وہ بیماریاں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر بیوی کی شرمگاہ کو چوسنے کا گناہ کیا جائے، یہ بیماریاں تمہارا پیچھا کریں گی، تمہیں ہڈیوں سمیت مٹی میں سلا دیں گی، تمہارے جسم سے تعفن اٹھے گا اور سکون میں، قبر میں جو سکون ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ لہٰذا خدارا میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا خوف کرو، اس کے غضب سے ڈرو اور اس گناہ سے توبہ کرو جو تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ یہاں پر میں اپنے اسلامی بہنوں سے عرض کروں گی، نوجوان تو اپنی جگہ، آج کی لڑکیاں بھی اس فتنے سے پیچھے نہیں رہیں، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جن کے ماں باپ اپنی عزت سمجھ کر انہیں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، مگر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا کی ایک کالج کی خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جہاں کا گٹر بند ہو گیا۔ جب انتظامیہ نے صفائی کروائی تو حیران رہ گئے کہ گٹر کے اندر کنڈوم کی ایک بہت بڑی گٹھڑی نکلی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ سوچو یہ سب کہاں سے آئے؟ انہی کالج کے واش روم سے جہاں زنا عام ہو چکا تھا، جہاں پڑھائی کے بہانے بے حیائی کی منڈیاں لگ چکی تھیں۔ یہ خبر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کالج بھیجا تاکہ تم عزت کما سکو، مگر تم وہاں عزت گنوا رہی ہو۔ اپنی ماں کی چہرے کی جو لکیریں ہیں ان کو یاد کرو، اپنے باپ کی محنت کو یاد کرو، وہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ گناہ کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے حیا کا دامن تھام لو، کیونکہ جو عورت حیا کھو دیتی ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک رات ایک اللہ والا کسی سنسان ویرانے سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر چاند کی مدھم روشنی تھی، ہوائیں ساکت تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو اور ساتھ ایک مرد بھی باتیں کر رہا ہو۔
اللہ والے کے دل پر لرزہ طاری ہوا اور وہ اس آواز کی سمت میں بڑھنے لگا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں اور وہ وہی عمل کر رہے ہیں جو صرف نکاح کے دائرے میں جائز ہے، مگر یہ دونوں غیر محرم تھے۔ اللہ والے نے کپ کپاتی آواز میں پکارا، اے بندو، کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قبر کی مٹی یاد نہیں؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب یہ جسم گل سڑ جائے گا اور فرشتے تمہارے گناہوں کا حساب لیں گے؟ وہ دونوں گھبرا کر کپڑے سنبھالتے ہوئے کانپنے لگے۔ اللہ والے قریب آئے اور کہا، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر تم کسی پھول کو زبردستی مسل دو تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب انسان اپنے ایمان اور حیا کو پامال کرتا ہے تو اس کے اندر کی خوشبو یعنی نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جو کیا ہے وہ صرف گناہ نہیں، یہ تمہارے نصیب کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں یہی حال عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں، بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، عزت کمائیں، مگر افسوس آج بہت ساری لڑکیاں تعلیم کے نام پر حیا کو بھول چکی ہیں، دوستوں کے نام پر غیر محرموں سے تعلقات رکھتی ہیں، تصویریں بھیجتی ہیں، میسیج کرتی ہیں اور خود کو ماڈرن کہہ کر گناہ میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ سن لو، جو لڑکی ماں باپ کے اعتماد کو توڑتی ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو خود برباد کرتی ہے۔ وہ گھر جس میں بیٹی کے قدموں سے برکت آنی تھی، وہی گھر اس کے اعمال سے لعنت میں بدل جاتا ہے۔ اے میری اسلامی بہنوں، حیا عورت کا زیور ہے، اگر یہ زیور اتر جائے تو عورت صرف جسم رہ جاتی ہے، روح نہیں۔ یاد رکھو، وہ لڑکی جو آج گناہ میں خوش ہے کل قبر کے اندھیرے میں فریاد کر رہی ہوگی کہ اے کاش میں نے اپنی جوانی کو حیا کے پردے میں چھپا لیا ہوتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کر لو اور اپنی ماں اور باپ کی عزت کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لو، کیونکہ جس بیٹی کی حیا چلی جاتی ہے اس کی قسمت بھی روتی ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو وہ پیار، وہ توجہ، وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہیں، مگر کسی غیر محرم لڑکی کو میٹھے جملے، دل لبھانے والے الفاظ، تحفے، تحائف اور جذبات بھرا وقت دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی بیوی جو حلال ہے، جو اس کے نکاح میں ہے، جو دن رات اس کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کے ایک پیار بھرے لمس، ایک سچے بول، ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی رہتی ہے، مگر شوہر ہے کہ کسی اور کی بیوی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ حلال ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، دل سے اطمینان مٹا دیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس گھر میں غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور عجیب بے برکتی کا سایہ اترنے لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس گھر میں گناہ کیے جاتے ہیں وہاں شیطان کھڑا ہو کر ناچتا ہے، اور جب کسی گھر کے اندر شیطان کھڑا ہو کر ناچنے لگے تو وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، اس کے مکین یعنی اس گھر میں رہنے والے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل بیزار ہو جاتے ہیں، زبان پر شکوے، دلوں میں نفرت اور گھروں میں بے برکتی کا سکون زہر بھر جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر خشک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی بدبو نے دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کسی غیر عورت کو چاہتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کی دیوار کو گرا دیتا ہے، اپنے گھر میں اندھیرے بھر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایسے مردوں کے لیے نہ مال فائدہ دیتا ہے، نہ وقت برکت لاتا ہے، کیونکہ گناہ کی روشنی صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے، روح کو تباہ کر دیتی ہے۔
تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ آخر وہ 3 حصے کون سے ہیں جن کو نہیں چوسنا چاہیے، جن کو چوسنے کی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خدا را اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شوہروں کو ہمارے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔